کھل کر شیعہ اپنے کو شیعہ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اس دور میں اپنے کو لوگ شیعہ کہنے لگے، بے خوف و خطر۔ حالانکہ سادات پہ بڑی آفت آئی اس دور میں، جب عباسیوں کو حکومت مل گئی تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سادات کا قتل عام کیا، اور جس میں سب سے زیادہ امام حسن علیہ السلام کی نسل کو کاٹ کے پھینک دیا، جو کہ اکثریت میں نسل تھی، اولاد تھی۔ سب سے پہلے انہی کو گرفتار کیا اور ان کو شہید کیا، بزرگوں اور جوانوں کو۔ لیکن اس سے پہلے جب تک کہ عباسیوں کو حکومت نہیں ملی تھی تو وہ دور امام کے لیے ایسا تھا کہ جس میں آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور حکومت بے خبر تھی۔ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ عمر بھی امام صادق کی ہوئی، اور لوگ حیرت زدہ ہیں کہ کیسے 63 اور 70 کے درمیان، یعنی بعض روایتوں کے مطابق 70 برس، یعنی حضرت علی کی عمر سے بھی زیادہ۔ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب حکومت کی توجہ خاص طور پہ ائمہ پہ رہتی تھی، کوشش یہ ہوتی تھی کیسے ان کو شہید کیا جائے، کیسے انہیں قتل کیا جائے، کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس یہی دو ائمہ کے قاتل ہیں، تو یہ لڑ رہے تھے آپس میں، تو ان کی توجہ نہیں تھی، اس لیے امام کی عمر زیادہ ہو گئی۔ اگر توجہ ہوتی کہ قتل کرنا ہے تو امام قتل کر دیے جاتے۔ تو اس سے یہ بھی دلیل آتی ہے سامنے کہ اپنی موت سے امام نہیں مرتا جب تک اسے قتل نہ کیا جائے۔ تو اس طرح امام کو تمام دینی کام کرنے میں کافی وقت ملا۔ ایک طرف فقہی مسائل کی تدوین تھی تو دوسری طرف اصول دین کے مسئلے تھے۔ بعض یورپ کے دانشوروں نے تو یہ بات بھی لکھی اور بہت تحقیق کے بعد انہوں نے ثابت کیا، اور اس سے پہلے مسلمانوں میں کسی نے یہ نکتے نہیں دیے تھے اور ان پہ تبصرہ نہیں کیا تھا، جیسے کہ جرمنی کے اسکالرس اور فرانس کے اسکالرس نے اور انگلینڈ کے پروفیسروں نے۔ اور وہ نکتہ بڑا قابل احترام ہے ان کی ریسرچ کا، جس میں انہوں نے لکھا کہ ائمہ میں امام کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ درمیان میں ہیں، آپ سے پہلے 5 امام گزر چکے تھے اور آپ کے بعد 6 اماموں کو آنا تھا۔ 5 گزر چکے تھے اور امام کے بعد 6، یعنی 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں اور 12ویں، یعنی 6 امام ابھی آنے۔ تو ایک طرف گزرے ہوئے ائمہ کے
کارناموں کو پہنچانا تھا اور آنے والے ائمہ کے لیے حالات سازگار بنا کر جانا تھا۔ مجھے یہ نکتہ انگریزوں کا پسند آیا، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت نکتہ انگریزوں نے، یورپ والوں نے امام کے بارے میں اور لکھا، جو مجھے اس سے بھی زیادہ پسند آیا، اس نکتے سے بھی زیادہ پسند آیا، اور وہ یہ کہ امام کو یہ معلوم تھا کہ جس قوم کو میں علم دے رہا ہوں بارہواں جو ہے وہ پردے میں چلا جائے گا تو یہ قوم کیا کرے گی؟ پھر یہ قوم کیا کرے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ امت یعنی کہ مسلمان، ان کے لیے کیا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جب خلافتیں ختم ہو جائیں گی تو یہ کیا کریں گے؟ تو وہاں پریشانی نہیں تھی، وہاں پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ حکومتیں ہمارے ہاتھ میں رہیں گی، تو اس طرح ہم یہ دین اپنا چلاتے رہیں گے۔ لیکن یہاں تو حکومت بھی نہیں تھی، تو پھر یہ قوم کیا کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ امام نے شیعوں کو ایک ثقافت دی جس کے ذریعے وہ زندہ رہ سکیں، اس ثقافت اور تہذیب کا نام عزاداری ہے، کہ جب بارہواں پردے میں چلا جائے تو پھر عزاداری میں لگ جانا۔ عزاداری میں لگ، اب اس پہ آپ جتنا بھی غور کریں، ظاہر ہے کہ وہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے ریسرچ کر کے لکھتے ہیں، وضاحت بھی انہوں نے اس کی کہ امام نے یہ سوچا کہ یہ قوم 12ویں کے بعد کیا کرے گی، وہ تو پردے میں چلا جائے گا، تو قوم اپنے رہنما سے ہوتی ہے، اور رہنما قوم کو چلاتا ہے، رہنما آگے چلتا ہے، قوم پیچھے چلتی ہے، اور امام کہتے ہی اسے ہیں آگے چلنے والا جس کے پیچھے اس کے ماننے والے چل رہے ہوں۔ لیکن جب آگے چلنے والا ہی نہ ہو، اب کیا کرے گی قوم؟ یعنی ایک مرکز پر قوم جمع ہوتی ہے رہنما کی پکار پر، رہنما کی آواز پر۔ اب مہدی کے بعد کون انہیں جمع کرے گا؟ یہ اکٹھا کیسے ہوں گے اور کون انہیں لیڈ کرے گا؟ تو امام نے بتایا علم آگے چلے گا، قوم پیچھے چلے گا۔ اب پتہ چلا کہ قوم کا اجتماع ہے ذکر حسین، مجمع ہے، مجتمع ہے، سب ایک پکار ہے، اور وہ حسینی پکار ہے۔ اب رہنما کی ضرورت نہ رہی، تو ملت اسلامیہ حکومت پر جمع ہے، ہم علم پہ جمع ہیں، ہم عزاداری پہ جمع ہیں، ہم ذکر حسین پہ جمع ہیں۔ تو ترازو کے ایک پلے میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور دوسرے پلے میں عزاداری ہے۔ یہ حسین کی حکومت ہے، وہ امت کی حکومت۔ بجٹ حکومت کا بھی ہوتا ہے، بجٹ عزاداری کا بھی ہے۔ بجٹ یہاں بھی ہے، بجٹ وہاں بھی، خرچہ وہاں بھی ہو رہا ہے، خرچہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس پیسہ آپ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟
ظاہر ہے عوام سے ہی لے کر تو حکومت چلا رہے ہیں. تو عزاداری بھی یہی ہے کہ عزاداروں سے لے کر عزاداری چل رہی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کس نے دیا اور کس نے لیا. حکومت کا تو کھل جاتا ہے کہ سعودی عرب نے کتنا دیا اور امریکہ نے کتنا دیا اور برطانیہ نے کتنا دیا اور چائنا نے کتنا دیا، لیکن کوئی ملک عزاداری کو کچھ دے نہیں رہا ہے مگر یہ حکومت چل رہی ہے. مگر یہ حکومت چل رہی ہے. نہ ہم نے فوج بنائی ہے انتظامیہ کے لیے، نہ پولیس ہے، بلکہ مسلم حکومتوں سے ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ کام اس موقع پہ ہوتے ہیں، اتنی پولیس بھیج دینا اور اتنی فوج بھیج دینا، اور ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ بھیج دینا. ہر مسلم حکومت کو یہ پتا ہے کہ کب کہاں کتنی فوج چاہیے اور کتنی پولیس. تو پتا یہ چلا حکمراں تم ہو یا ہم. اور یوں کہ امت مسلمہ احسان تو کسی کا مانتی نہیں، یہ طے شدہ ہے. مسلمان احسان لفظ سے ناواقف ہیں، لفظ محسن سے ناواقف ہیں. وہ اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ کسی نے ہم پر احسان کیا. جب رسول اللہ ہی کا احسان نہیں مانتے تو اب آگے کی تو بات چھوڑ دیجئے. ہاں چونکہ حکومت لیے بیٹھے ہیں اس لیے ان کا احسان مانتے ہیں جن سے حکومت ملی، اس لیے ان کی نمک خواری کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں خلفاء. تو تسلسل میں جن جن سے ہو کے انتقائی ہے وہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے بیچ میں یزید آئے یا اس کا باپ آئے یا مروان آئے، چونکہ ادھر سے آ رہی ہے اس لیے حق کے نمک یہ ہے کہ انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے. حق کے نمک رہ گیا رسول اللہ کا مسئلہ یا اہل بیت کا، ہوگا. ایسے امت ظاہر کرتی جیسے اللہ سے ڈائریکٹ انہیں حکومت مل گئی بغیر رسول اللہ کے. بس اللہ نے انہیں پسند کر لیا اور کہا ہم تمہیں رہنما بنا رہے ہیں، اور جو ہے بس مسلمان جو ہے وہ لیڈ کرے گا پوری کائنات کو، اور وہی رہنما ہے. اسی قدرت نے یہ دکھایا قرآن میں. اگر آیتیں نکال کے یہ کہا مسلمانوں نے کہ انسان ہم نے تجھے مکرم کیا اور اے امت مسلمہ تو رہنما ہے ساری قوموں کی، تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ جن قوموں پہ تم سردار بننے کے لیے راگ الاپ رہے تھے انہی قوموں نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا دہشت گرد کہہ کے. یعنی ہم تمہیں رہنما مانتے ہی نہیں، تم سے اچھے ہم ہیں. یہی یہودی عیسائی یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم تم سے اچھے ہیں. تم تو دہشت گرد ہو، تم تو ظالم ہو، تم تو جابر ہو. یہی چل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عزت مل جاتی اور اتنے بڑے بڑے ٹائٹل نہ ملتے اگر اپنے محسنوں کو کافر نہ کہتے. کافر نہ کہتے. تو یہ سوچنا اور غور کرنا کہ امامت کی حکومت کیسے ہے، امامت کی حکومت کیسے. اب رہ گیا یہ کہ ہم زندہ رہ گئے، ہم بچ گئے. 72 فرقوں کے درمیان ہم رہ گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ جس کا قتل عام ہر دور میں ہو اور مسلسل ہو، تسلسل ختمی نہ ہو، اور پھر وہ رہ جائے اور اپنی پوری تہذیب کے ساتھ رہ جائے، چھپتا نہ پھر رہا ہو.
منہ چھپا کے کہیں جنگلوں میں نہ چلا گیا ہو. تو یہ ہماری زندگی اور یہ ہمارے آثار بھی احسان امام جعفر صادق علیہ السلام. کہ کیسے جیو گے، ان میں کیسے رہو گے، اور اپنے آپ کو منوا کے کیسے رہو گے. ایک تو ہے رہنا، یعنی درمیان میں رہنا، جیسے مسلمانوں میں قادیانی ہیں، رہ رہے ہیں بیچارے، رہ رہے ہیں. ذرا سا بھی اگر سر اٹھایا تو بیانات آنا شروع ہو گئے، ان کی ایک مسجد بن گئی ہے اور یہ ہو گیا، ان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور یہ اور وہ بند کیا جائے، اور پھر بیچارے چپ بیٹھ گئے. یعنی ہیں. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ رہنا بھی ہے اور منوا کے رہنا ہے. ہمارے لیے یہ نہیں کہہ سکتا مسلمان وہ مسجد ہے اور وہاں جا رہے ہیں اور وہ چھپ کے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. نہیں، جو کرنا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے. وہ اور فرقے ہوں گے جو اپنے رہنماؤں کا نام لیتے شرماتے ہیں. ہم کو تو سکھایا امام صادق نے کہ کسی منزل پہ شرمانا نہیں ہے. شرمانا نہیں ہے. ہاں، کہاں پر نہیں کوشش کی گئی کہ متاثر کر دیا جائے، چاہے وہ حضرت علی کی خلافت کا دور ہو یا واقع کربلا، خوب افسانے تراشے گئے، لیکن وہ منہ توڑ جواب ملے. کہ دنگ ہو گئے اور دنیا انگوش بدندہ ہو گئی، ایسے جوابات ملے. اور خاموشی چھا گئی. یہ خاموشی جو ہے آپ خود دیکھ لیجئے کہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جواب مل چکا. اور سکھانے کا عمل جاری رہا. سکھانے کا عمل یعنی امت مسلمہ کیا سکھایا جائے اقوام عالم کو. تو اقوام عالم نے سمجھا اس بات کو کہ یہ کس منزل پر ہیں. ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، دیکھیں تہذیب اور ثقافت یا کوئی بھی کام ہو، کام کرتے ہیں لوگ، لیکن کام کا تسلسل ہر ایک کے پاس نہیں ہے. تو ہمارا جو 1400 سال سے تسلسل ہے، نہ ٹوٹنا سلسلے کا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہے. 1400 سال. ہاں، مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال ہماری حکومت کا تسلسل ہے، لیکن حکومت کا تسلسل تو آپ کے ہے، لیکن شروعات آپ نے خلافت سے کی تھی، اب حکومت رہ گئی، خلافت غائب ہو گئی. ہم نے شروع ہی ماتم حسین سے کیا تھا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. کل بھی ماتم حسین تھا، آج بھی ماتم حسین. دعوتیں بہت ملی. دیکھیے دعوتیں ملی. ارے بھائی سائنس کا زمانہ آ گیا، دور بدل گیا ہے، اب یہ سب کیا ماتم اور رونا پیٹنا. اب تو پیغام حسینی دیجئے، مذاکرے کیجئے، جلسے کیجئے، سیمینار کیجئے، مقالے پڑھیے. ارے بھائی یہ کیا ماتم وغیرہ، خون ضائع کرنا، بلڈ بینک میں خون دیجئے. یہ کہاں نہیں کہا گیا کہ ثقافت کو بدل لو. وارے ہم کہ اتنے تقاضوں کے بعد ہم 1400 سال سے ڈٹے ہوئے. اس میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو کاغذ کا تعزیہ اور کپڑے کا عالم اور یہ گھوڑا وغیرہ نے. اب یہ سب ختم کیجئے. پرانی باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر پرانی باتیں ہو گئیں تو پھر قرآن بھی پرانا ہو گیا.
اب نئی کتاب بنا لو. سارے فقہی اصول پرانے ہو گئے, اب نئے بنا لو. وہی چلے جائے گا, وہی رمضان کے روزے, وہی 5 وقت کی نماز, اور وہی بقرعید کا بکرا. ارے کچھ بدلو. 5 وقت کی نماز اب کچھ تبدیل کر لو, 2 وقت کی کر لو. وہی 30 روزے 10 کر لو. وہی زکوٰۃ, وہی حج. ضروری ہے اپنے اپنے شہر میں کعبہ بنا لو, کباب کرو, بات ختم. وہاں اتنی دور جاؤ تو تم اپنی ثقافت تو بدلنے کو تیار نہیں ہو, تو ہم اپنی عزاداری کیسے بدل لیں؟ حالانکہ وہ سب بھی ہم ہی نے دیا ہے. مسلمانوں کو اسی گھر سے نماز بھی ملی, روزہ بھی ملا, حج بھی ملا, زکوٰۃ بھی ملی, اور خمس بھی ملی. اسی گھر سے عزاداری نکلی. یہ جو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں کہ تم یہ سب کر رہے ہو, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ اس لیے کہ جب اسی گھرانے نے عزاداری دی تو عزاداری نہ لی. جب نماز دی تھی نماز لے لی, روزہ لے لیا, حج لے لیا, زکوٰۃ لے لیا. جھگڑا کیا ولایت علی پر, اب طے کر لیا کچھ لیں گے اور کچھ نہیں لیں گے. جو لے لیا وہ ہم کہتے ہیں تمہارا ہے, جو نہیں لیا وہ ہم کہتے ہیں ہمارا ہے. اسی طرح تو ہم زندہ رکھیں گے. اب کوئی یہ کہے یعنی آپ پہ تو نہیں لیکن ہم پہ تو اعتراض کرے گا نا. تو کیا نماز آپ کی نہیں ہے, اور روزہ آپ کا نہیں, اور حج آپ کا نہیں, اور کعبہ آپ کا نہیں ہے؟ سب ہمارا. لیکن ہم کیا کریں, قبضہ تم نے کر لیا. ہے سب ہمارا ہی ہے, لیکن اتنا زیادہ تم نے پروپیگنڈا کیا ہم یہ کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ کہنے لگے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کیا لڑتے اس پہ, مقابلہ کرتے؟ ہمیں مقابلے کی ضرورت ہی نہیں. وہ احمق ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں کہ عاشور کے دن ہی انہیں دکھا دو کہ ہم نمازی ہیں. وہ بے وقوف ہیں, وہ احمق ہیں. کیا ان سے ڈگری لینی ہے سرٹیفکیٹ کی؟ دیکھیں نا مہاجرین کیا کہتے ہیں, مہاجرین حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لیں گے, ہم پاکستانی ہیں. یہ ایک بحث سیاست میں چل رہی ہے. تو یہاں بھی یہی ہے مسئلہ. وہ بے وقوف ہیں جو ان پہ یہ ثابت کریں ارے بڑے روزے رکھتے ہیں, اور دیکھیے اعمال ہو رہے ہیں, اور دیکھیے مائک کھلا اور اذان ہو رہی ہے. ارے بھائی تو کیا وہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تم جنتی ہو؟ ارے جس سے سرٹیفکیٹ لینا ہے اسی کی تو عزاداری, اسی کا تو ماتم ہے. دیکھیے اگلا جملہ آپ کے کام کا ہے, اور شاید یہیں سے ہم پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آ جائیں. تو شیعہ بھی 2 طرح کے ہیں, جو اپنے اعمال میں سرٹیفکیٹ سنیوں سے چاہتے ہیں, ہم اہل بیت سے چاہتے ہیں. ہمیں عوام سے نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. اس لیے عزاداری ہے تاکہ ہم انہیں خوش کریں کہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جاؤ حکومتوں کے لیے کرو, حکومتوں کو خوش کرو. تو ہر دور میں ایسے شیعہ تھے جو حکومتوں کو خوش کرتے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ امام صادق کے دور میں بھی ایسے شیعہ تھے جو حکومتوں کو خوش کر رہے تھے, مگر شیعہ تھے. اور امام کے آتے ہی سب اپنے کو گروہ کی شکل میں شیعہ کہنے لگے. اتنے یہاں ہیں, اتنے شہر میں, اتنے مردم شماری شروع ہو گئی امام کے دور میں. ابھی تک تو سب چھپے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, خوف زدہ تھے, قتل عام ہو رہا تھا. لیکن اب امام صادق کھل کے سامنے آ گئے, مدرسہ لگ گیا, اور 6000 شاگرد ہو گئے آپ کے, اور کھلے عام آپ درس دینے لگے, تو اب شیعہ نکل پڑے.
تو آتے رہے وڈیرے، بہت سے شیعہ وڈیرے آتے تھے، جاگیردار امیر ترین ایک آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا بس اب آپ قیام کر لیجیے اور تلوار نکالیے، حکومت تو آپ کی ہے۔ کیوں؟ کہا اتنے اتنے ہزار شیعہ وہاں ہیں، اتنے ہزار شیعہ وہاں، اتنے ہزار شیعہ وہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم ہو شیعہ ہمارے؟ اس نے کہا ہم تو ہی ہیں، لیکن اور ہیں آپ جنگ کیجئے اور حکومت حاصل کر لیجئے، بہت آسان ہے، اب تو شیعہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ سامنے جو تنور جل رہا ہے اس میں کود جاؤ۔ کہنا میں آپ سے محبت کا اقرار کر رہا ہوں، آپ مجھے آگ میں جلا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ہارون مکی کئی میل کا سفر کرتے ہوئے، اور جوتا بھی ٹوٹ گیا تھا، چشمہ ٹوٹ گیا تھا، آئے سلام کیا کہ ہارون مکی اس تنور میں کود جاؤ۔ وہ کود گئے، بے چین ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ وہ جل گیا ہوگا، کہا نہیں، آواز دی آ جاؤ، اور وہ آ بھی گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ایسے شیعہ چاہیے، توجہ ہے نا، امام فرماتے مجھے، اور اگر 40 ایسے مل جائیں ہارون مکی جیسے تو کل حکومت لے لوں۔ یعنی حکومت لینا ائمہ کے لیے مشکل نہیں تھا، حکومت لینا ائمہ کے لیے مشکل نہیں تھا، مسئلہ تھا 40 کا۔ حسین کو 72 ملے، بچے اور عورتیں ملا کر 40 پورے تھے حسین کے پاس، تو قیام کیا۔ پھر کربلا کا واقعہ نہیں ہوا اس لیے کہ کسی امام کو 40 نہیں ملے۔ اب وہاں پر انہی 72 کے ذریعے حسین حکومت لے سکتے، لیکن حسین نے بتایا کہ دو چیزیں، یا حکومت لے لوں یا دونوں جہاں کی حکومت لے لوں۔ جملہ بہت اچھا لگے گا آپ کو، امام حسین نے سستا سودا نہیں کیا۔ جو اللہ، اس سے قیمتی جملہ میں کیا کہوں، جو اللہ سر کٹنے کے بعد نیزے پہ حسین کو بلوا سکتا ہے کہ تم بولو، کیا وہ اللہ یزید سے حکومت چھین کر حسین کو نہیں دے سکتا تھا؟ آسان تھا، لیکن یہ سستا سودا تھا۔ تاریخ میں لکھا جاتا یزید کی چھین کر حسین لے گئے، وہ حسین کی نہ رہتی تو پتہ چلا جس تخت پہ یزید جیسا نجس بیٹھ گیا، اب ائمہ نے کہا یہ تخت نہیں چاہیے۔ اچھا فرض کیجئے کہ ایک خاکہ بنا لیجئے اپنے ذہن میں۔ ایک بار میں نے تقریر کی تھی پوری اسی پر، ملتان میں بھی کی تھی، یہاں بھی کی تھی، کہ ایک تصوراتی خاکہ بنا لیجئے۔ بعد رسول علی خلیفہ وقت ہو گئے، پورے عرب و ایران و عراق کے حاکم، اور 30 سال تک علی نے حکومت کی، اور کوئی شہادت نہیں ہوئی، علی حاکم تھے، بادشاہ تھے۔ اس کے بعد امام حسن بادشاہ ہوئے، اس کے بعد امام حسین بادشاہ ہوئے، کوئی واقعہ کربلا نہیں ہوا۔ چوتھے امام پھر بادشاہ ہوئے، اور 5ویں امام بادشاہ ہوئے، اور 6ٹھے امام بادشاہ ہوئے ہیں، اور سارے مسلمان کوئی فرقہ نہیں بنا، ایک فرقہ رہا علی کے چاہنے والے، بس سب 72 فرقے سب علی پہ ایمان لیا، اس لیے کہ بیچ میں کوئی خلیفہ ہی نہیں تھا کس کو مانتے، اور کوئی دوسرا امام نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوئے امام حنبل اور شافعی اور مالک اور محمد حنفی، اس لیے صرف امام صادق رہے تو سب جعفری رہے، پوری امت۔ ایک خاکہ تصور میں بنائیے، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد یہ ہوتا غیر اقوام کہتی ارے کیا تم لوگ یہ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، بادشاہ ہیں تمہارے لوگ، سب پیسے سے کروا رہے ہیں۔ یہی عیسائی، یہی یہودی کہتا ارے بھائی حکومت چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ، حکومت سے ہٹ کر وظیفوں کے علاوہ حج کر کے دکھاؤ۔ نہیں سمجھے آپ، اس لیے ٹھنڈے پڑ گئے، آپ تصور نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں ایسا ہوا ہی نہیں۔ حضرت علی تو شہید ہو گئے اور انہیں تو خلافت ملی نہیں، وہ تو چوتھے پہ ملی، اور امام حسن کو تو کچھ بھی نہیں ملا، امام حسن شہید ہو گئے، ان کو تو کچھ ملا ہی نہیں۔ تاریخ تو یہی ہے نا، تو انہی کو مل گیا، چلو پھر ٹھیک ہے، خوش اس پہ ہو جاؤ۔
تم تو اپنے ائمہ کے لیے تصور تک کرنے کو نہیں تیار ہو. مجھے تو اس پہ حیرت ہے. تصور بھی نہیں کرنا چاہ رہے نا کہ وہ بادشاہ ہوئے اور تخت پہ بیٹھے. نہیں بس جیسے تھے ویسے ہی ہیں. جو تخت پہ بیٹھے وہ بیٹھے تو ٹھیک ہے بیٹھے. تو ابھی لسٹ آنا شروع ہو گئی. ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا کہ لسٹ آنا شروع ہو گئی کہ اتنے حاجی حکومت بھجوائے گی. حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک منسٹری ہے, اس پہ پیسے لگتے ہیں, وہاں پہلے سے ہوٹل بک ہوتے ہیں. وہ سارے کارندے جو حج کرواتے ہیں وہ سب حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ کاظمی تھے ایک, ان پہ مقدمہ چلا اور پتہ چلا کہ حج کے پیسے کھا گئے, حکومت کے پیسے کھا گئے. حاجیوں کے پیسے جو حکومت کی طرف سے ملتے ہیں اتنے ہزار چیک مل جائیں گے, بینک سے جا کے لے لیجئے, حبیب بینک سے لے لیجئے, یونائٹڈ بینک سے لے لیجئے, آپ کا چیک مل جائے گا. حکومت بھجوا رہی ہے. اور ادھر سے سعودی عرب اس کے بدلے میں اپنے یہاں کی زکوٰۃ بھجوا رہی ہے. تو پتہ چلا زکوٰۃ بھی حکومت کے ذریعے بڑھتی ہے اور حج بھی حکومت کے ذریعے ہوتا ہے. پورے ورلڈ میں 1400 سال میں کسی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہماری طرف سے حسین کے 1 لاکھ ظاہر کربلا جائے. تو اب تو سمجھ لو کہ کربلا جانے والوں کی حکومت ہے یا کعبے جانے والوں کی حکومت. ایران کے پاس بہت پیسہ ہے. سعودی عرب سے زیادہ تیل ایران میں ہے. ایران سعودی عرب سے زیادہ امیر ہے. ایران اگر چاہے تو 10,000 زائرین پاکستان سے ایران کے پیسے پہ جائیں گے. 10,000 ہندوستان کے زائرین, 5,000 لندن اور فرانس اور جرمنی کے زائرین کو ہم بھجوائیں گے. کبھی ایران نے اعلان کیا؟ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ تھوڑی ہے, ثواب ہوگا. اور ایران یہ بھی اعلان کر سکتا ہے کہ جیسے سعودی عرب اپنی زکوٰۃ پاکستانیوں کو دے رہا ہے جس سے تنخواہ بڑھتی ہے, کئی ارب روپے نواز شریف کو فوراً بھجوا دیے, وزیر اعظم کو سعودی عرب نے بانٹی ہے تنخواہ, یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو چونکہ امت میں زکوٰۃ صدقہ کھانا بری بات نہیں ہے, ہمارے ہاں تو یہ بھی احتیاط ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی تو نہیں کھا سکتے. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے, بات نہیں سمجھ. تو اسی طرح ایران یہ اعلان کرے جیسے سعودی عرب زکوٰۃ دے کے پاکستانیوں کو اپنی زکوٰۃ دے دیتا ہے کئی ارب روپے, ایسے ایران اعلان کر دیا کرے پاکستانیوں کو ہم اتنے ارب روپے خمس دے رہے ہیں شیعوں کے لیے. ہیں کیا دے نہیں سکتے؟ ہیں, دے سکتے ہیں. حکومت اعلان کرے کہ جتنے غریب شیعہ ہیں سب کو خمس آ رہا ہے, بینکوں میں جمع ہوگا, چیک سب کو بٹ جائیں گے, اپنے اپنے پیسے نکلوا لو. ایران ایسا کر سکتا ہے لیکن قدرت ایسا ہونے نہیں دے رہی ہے. دیکھیے قدرت وہاں چاہ رہی ہے کہ سعودی عرب کی زکوٰۃ سارے مسلمان کھائیں, مگر ہمارے لیے قدرت نہیں چاہتی کہ کسی ملک کا احسان ہم لیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی ملک کا احسان لیا ہی نہیں. ہم نے کسی حکومت کا احسان لیا ہی نہیں. ذرا قدرت کا انتظام تو دیکھیے. جیسے آپ تصور میں ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ائمہ نے حکومت کی, ویسے ہی تصور میں آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایران سب کو کھلا سکتا ہے, پورے وقت کے شیعوں کو, مگر نہیں کھلا رہا. تو قدرت نے روکا ہوا ہے, کھلا سکتا ہے, کر سکتا ہے. پھر وہی تصور آ گئے کہ وہ چاہتا تو 14 معصوم کو حکومت دلا دیتا, لیکن نہیں دلائی تاکہ شیعت حکومت کے زیر سایہ نہ پلے. اگر ایسا ہوتا تو ہم حکومتوں کے نمکخوار ہو جاتے. ہم چونکہ کسی کے نمکخوار نہیں ہیں اس لیے صرف علی اور زہرا کا نمکخوار ہے. اور اس پر تو پھر پورے اشرے میں نے پڑھے ہیں کہ 2 چیزیں مقابل کھڑی ہوئی ہیں. ایک طرف دولت ہے, حکومت ہے, اور دوسری طرف علم ہے. ایک طرف دولت اور حکومت ہے, ایک طرف علم ہے. اب دونوں آمنے سامنے, تو ایک نہیں
12 جوابات علی نے دیے دونوں کا موازنہ کر کے. اور اب 21 رمضان کی جو تقریر میٹرو پہ ہوئی، اس میں مذاکرے میں بتا رہا تھا، سوال ہوا تھا علی کے علم کے بارے میں، تو اس میں نے بتایا اور کئی بار بتایا، اور جو علم زندگی میرا عشرہ ہے اس میں بھی موجود ہے، اور بھی کئی عشروں میں مختلف طریقے سے میں نے اسے پیش کیا کہ 12 آدمی سوال کریں گے، سوال ایک ہی ہوگا، دولت اور علم، لیکن جوابات الگ الگ ہونے چاہیے. علی نے سب کو الگ الگ جواب دیا. ایک نے پوچھا دولت اور علم، آپ نے کہا یہ فرق ہے دولت اور علم میں کہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. صرف ایک قول لے لیجئے، ساری زندگی بولتے رہیے اور سوچتے رہیے کہ کہاں کیا کیا دولت کی حفاظت میں جانیں چلی جاتی ہیں اور علم آپ کا محافظ ہوتا ہے. پھر پوچھا دوسرا سوال، پھر مولا نے اس کا بھی جواب الگ. دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا. کون دنیا میں سمجھائے گا دولت اور علم کا موازنہ کر کے سوا علی کے؟ سوچتے جائیے، سوچتے جائیے. دولت کو خوف ہوتا ہے چور اور ڈاکو سے، علم کو نہ ڈاکو کا خوف نہ چور کا. سمجھے آپ؟ دولت ظالم ہتھیار لیتا ہے، علم ظالم زیر ہو جاتا ہے. جہاں بھی ظالم زیر ہوا علم سے، چاہے وہ فرعون ہو موسیٰ کے علم سے زیر ہوا، چاہے وہ نمرود ہو ابراہیم کے علم سے زیر ہوا، اور وہ چاہے یزید ہو جو زینب کے علم سے. تو بھائی اسی کو مختصر کر کے یوں کہہ لیجئے کہ امت دولت اور حکومت کی وارث بنی، ہم علم کے وارث بنے. اچھا اب یہ ہے ضرور کہ اس کے اوپر اگر آپ کہیں تو ایک الگ سے اشرہ پڑھا جائے کہ کیا واقعی شیعہ عالم ہے اور پوری امت جاہل ہے؟ اس لیے کہ دعوت ہو قرآن حافظ اور یہ اور وہ، دیکھیں نا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، لکھی ہوئی بھی آ رہی ہیں، ٹی وی پہ بھی اخبار میں بھی. بھائی بڑے عالم آ رہے ہیں، امت تو بہت عالم آ رہے ہیں، شیعوں کو کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. لیکن ایک قدرت کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے امت کو عقل نہیں دی، شیعوں کو عقل دی. دیکھیں علم پہ بات نہ کرو کہ کتنے حافظ وہاں ہیں اور کتنے وہاں ہیں اور کتنے عالم وہ ہیں اور کتنے طلباء اور کتنے مدرسے، اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. موازنہ یہ ہوگا پورے امت کے پاس کتنی عقل ہے اور ان کے پاس کتنی عقل. وہاں عقل نہیں ملی اور یہاں عقل ہے. اچھا اب عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو پھر یہ دیکھا جائے گا عقل کہتے نہیں، عقل بند تو سبھی ہیں، ایک سے ایک ذہین پڑے ہوئے. دیکھیے ابھی رزلٹ آیا ہے اور نام کتنے فرسٹ آئے، کتنے اتنے لاکھ جو ہیں پاس ہو گئے فلانے، اور جو سب سے جس نے ٹاپ کیا اس کا نام ابو بکر ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں عقل ہے کہ نہیں ہے. ارے اب 1400 سال کے بعد ابو بکر ٹاپ کر رہا ہے. یہ ہے عقل کا مسئلہ. ہم اسی کو عقل کہتے ہیں کہ کہاں عقل ہے اور کہاں عقل نہیں ہے نا، کہاں عقل ہے کہاں نہیں. ان کا ہے کہ بھئی وہ نظام دکن نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ شب ہجرت کون تھا؟ انہوں نے کہا علی. ان کا بدر کس نے فتح کیا؟ انہوں نے کہا علی. احد میں رسول کی حفاظت کس نے کی؟ انہوں نے کہا علی. یہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد بود کو کس نے قتل کیا؟ ان کا علی. یہ خیبر کا قلعہ کس نے فتح کیا؟ دروازہ کس نے اکھاڑا ہمارا کو کس نے؟ ان کا علی. حنین میں کس نے لشکر کو؟ ان کا علی. رسول اللہ کو کس نے دفن کیا؟ انہوں نے علی. رسول کے جنازے پر کون تھا؟ ان کا علی. کہنے لگے جب ہر جگہ علی تھے تو پھر علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیے عقل کا مسئلہ آ گیا. یعنی سب چیزیں علی کی سامنے ہیں مگر علی کو نہیں بنا رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی عقل کا معاملہ ہی ہے.
کہ جہاں عقل ہوگی وہ علی کی طرف جائے گا، جہاں عقل نہیں ہوگی وہ جاہل کی طرف جائے گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب ساری خوبیاں علی میں موجود تھیں اور سب پورا عالم اسلام اور پوری امت جانتی تھی کہ علی سے افضل کوئی نہیں ہے، تو کیوں خلیفہ کیوں نہیں بنایا علی کو، دوسرے کو کیوں بنا لیا؟ امام مسکرائے، کہا وہ کبھی بھی علی کو نہ بناتے، ہوتا کہہ رہا ہے دادا کے لیے، تو وہ کبھی بناتے ہی نہیں علی کو، کبھی نہیں بناتے وہ۔ تو راوی نے پوچھا کیوں، وجہ کیا؟ کہنے یہ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک کمیٹی عقل مندوں کی بنے اور 10 عقل مندوں سے کہا جائے تمہارا پریسیڈنٹ کون ہوگا، تو وہ 10 کے 10 کہیں گے جو عقل میں ہم 10 سے زیادہ ہو، اور 10 دھوبی اور 10 نائی جمع کیے جائیں اور ان سے پوچھا جائے تمہارا سردار کون ہو، تو کہیں جو عمدہ حجام ہو، جو عمدہ دھوبی ہو۔ جب مسلمان جمع ہوئے تو فیصلہ ہوا حاکم کون ہو، کہ ہمارا جیسا۔ ان کو بنانا ہی تھا اپنا جیسا۔ اب اس میں دیکھیں اتنی ماشاءاللہ سے آپ نے نکتے کو سمجھ بھی لیا اور خوب داد بھی دے دی، لیکن کوئی اگر بہت زیادہ ذہین بیٹھا ہے اور وہ اٹھ کے کہے تو پھر حضرت علی کو کیسے بنا دیا؟ یہ تو ہم بھول ہی گئے، نکتہ تو خراب ہو گیا، نکتہ خراب ہو گیا، اپنے جیسے بنا، پھر علی کو کیسے اسی امت نے بنا لیا؟ لے لیں گے جملہ آپ۔ ارے چوتھے پہ بنایا تو کیا کمال کیا، جب بنایا اپنا جیسا سمجھ کے بنایا، جب غدیر میں رسول کہہ رہے تھے تو نہیں بن۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ چوتھے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی سے بنایا، اپنا جیسا بنا کے بنایا، یعنی چوتھا، یعنی اللہ اور رسول جو کہہ رہے تھے ویسا نہ بنایا۔ یہی عقل کی کمی ہے، اسی کو عقل کی کمی کہتے ہیں، کہ جہاں علی کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں، تو امت نے فیصلہ کیا چوتھے نمبر پہ۔ ہم نے کہا نہیں، ہم عقل مند ہیں، آپ چوتھے پہ لے گئے، ہم پہلے ہی پہ رکھیں گے، جو کچھ کرنا ہو کر لیجئے، ہم اپنی عقل میں زنگ نہیں لڑائیں گے کہ تاریخ کے فیصلے پہ ہم کہیں یہ تو ہو ہی گیا۔ نہیں، ہمارے پاس اس کے کروڑوں جوابات ہیں کہ یہ ہو ہی گیا۔ اس طرح نہ منوائیے ہم سے کہ یہ تو ہو ہی گیا، یہ ہو وہ کچھ نہیں جاتا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ غدیر کا اعلان پہلے ہوا، اور اس پہ میں تقریریں کر چکا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے اور قرآن میں اعلان ہو جائے اور وہ اعلان موجود رہے تو خدا کا جو اعلان ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ رہے گا۔ یہ بڑی نازک منزل ہے۔ فقہ جعفری امام صادق نے جو باتیں سمجھائیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کو سمجھ لیجئے، یہ بہت نازک منزل ہے۔ مثلا قرآن میں یہ ہے کہ جو زانی ہوگا، زناکار، اسے سنسار کر دو، ہے حکم۔ میں نے 20 سے چیز اٹھائی، اس لیے اٹھائی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا زانیوں کو سنسار کیا جا رہا ہے؟ نہیں، زانی جو ہیں وہ اس عورت کو مروا دیتے ہیں، اس پہ الزام رکھا دیتے ہیں، خود بچ جاتے ہیں اور سنسار نہیں۔ ہم تو مولانا ہیں، ہمارے پاس تو داڑھی ہے۔ تو پورے پاکستان میں کہیں سنسار کیا جاتا ہے یا 70 سال میں کسی کو سنسار کیا گیا؟ نہیں، کوڑے تو لگوائے جاؤ لک میں، مگر سنسار نہیں ہوا۔ قرآن کا حکم ہے سنسار، پتھر مار کے مار ڈالو، نہیں ہوا نا، کہیں نہیں ہوا۔ تو قرآن میں جو حکم ہے کیا وہ منسوخ ہو گیا؟ امت حکم الہی پہ عمل نہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے، حکم اپنی جگہ رہے گا، بھلے کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔
ابھی بھی آپ سمجھ نہیں رہے بات. جب تک اچھی طرح سے آپ سمجھ نہیں لیں گے, زکوٰۃ کا حکم قرآن میں کوئی نہ نکالے تو کیا حکم پہ اثر پڑ جائے گا؟ حکم رہے گا. اور آگے بڑھ جائیے, خمس ہے قرآن میں, کوئی نہ دے, حکم اپنی جگہ رہے گا. حج کرو, حکم ہے, کوئی نہ جائے. نماز پڑھو, حکم ہے, نہ پڑھے. روزہ رکھو, حکم ہے, نہ رکھے. حکم اپنی جگہ رہے گا. تو ہر حکم اپنی جگہ رہے گا, چاہے عمل ہو یا نہ ہو, حکم اپنی جگہ رہے گا. غدیر کا حکم قرآن میں ہے, امت نہیں مان رہی, حکم رہے گا, حکم رہے گا. بس یہ ہے نزاکت, حکم اپنی جگہ رہے گا. اب کو یہ کہے کہ نہیں یہ ہو گیا, تو ہو گیا کے لیے قرآن نے بتا دیا, سمجھا دیا کہ ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ تو بادشاہت, خلافت, امامت کے مسئلے ہیں. ہم مالک کے کائنات ہم ہیں. جب ہمارے ساتھ ہو گیا تو اگر علی کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا اللہ نے کہا سب سے زیادہ مظلوم تو میں ہوں؟ میں رب رہا, میں ہی تھا کائنات بنانے والا اور انبیاء کو بھیجنے والا. اس کے باوجود 3 خدا بن گئے. ایک نمرود نے کہا میں خدا ہوں, فرعون نے کہا میں خدا ہوں, شداد نے کہا میں خدا, اور میں چپ بیٹھا رہا, اور یہ 3 خدا خدائی کر کے چلے گئے. تو اب ہوئے 4 خدا. 4 خدا دنیا میں ہیں. آپ نہیں مان رہے نا کہ ہمارے نہیں ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں 4 خدا میں ایک ہمارا ہے اور 3 پتہ نہیں کس کے ہیں. تو یہی تو کہرمانا چاہ رہا ہوں کہ 3 پتہ نہیں کس کے ہیں, 4تھا ہمارا ہے. یہ جو کچھ بول رہا ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں علم کلام. امام صادق نے کہا کہ علم کلام سیکھ لو. راوی نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ جب ہمارے حق کی بات ہو تو کہیں ہار نہ جانا. اب راوی آیا, اس نے کہا مولا آپ نے جتنی باتیں سمجھائی تھی, دوست ہے میرا لیکن میرے عقیدے کا نہیں ہے, لیکن دوستی ہے. تو اس کو میں نے بتایا, میں نے آئے مودت پڑھی, اس نے کہا نہیں مانتے. آئے مباہلہ پڑھا, وہ نہیں مانا. میں نے کہا آئے درود, اس نے کہا نہیں مانا. اب بتائیے میں کیا کروں؟ وہ تو کوئی بات, کوئی فضیلت آپ کی مانتے ہی نہیں. کہا تو اب جو ہم بتا رہے ہیں وہ کرنا. امام نے کہا اب ایسا کرنا, اسے بلا لو اور کوئی ایک دن مقرر کرتے ہیں, بلند پہاڑی پہ چلے جانا, اور دیکھو خیال رکھنا اوپر جا کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا, چھڑانے نہ پائے, اور ہاتھ پکڑ کے پھر اب کہنا آؤ ہم تم فیصلہ کرتے ہیں کہ آسمان سے آگ برسے, اگر ہم سچے ہیں عقیدے میں تو ہم بچ جائیں, اور تم سچے ہو تو تم بچ جاؤ, ہم جھوٹے ہیں تو ہم جل جائیں. لیکن وہ بھاگے گا, بھاگنے نہ دینا. بھائی وہ گیا اور ہاتھ پکڑا اور پہاڑی پہ لے گیا, اور ہاتھ پکڑ کے کہا آسمان سے بجلی گرے جو سچا ہے. اس نے ہاتھ چھوڑا, اب جو بھاگا. نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیں یہ تو بحث کرتے رہیں گے. کیا؟ ہاں شیعوں نے خود مارا, خود ہی رو رہے ہیں. ہاں بریانی میں خون چھڑک دیتے, بچہ قتل کر کے دیگ میں ڈال دیتے. ہاں پانی دیتے, تھوک کے دے دیتے. ہاں شام غریبہ میں چراغ بجا دیں گے. ارے بھائی اب تو ٹیلی ویژن پہ شام غریبہ آتی ہے, اب تو بریانی سڑکوں پہ بٹ رہی ہے, رینجرز بھی کھاتے ہیں اور پولیس والے بھی کھاتے ہیں. اب تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا نا بھائی, اب تو دوسرا مسئلہ ہو گیا. دیکھیں سب کہتے رہیں گے, کہتے رہیں گے, کہتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ پکڑیں گے نا, ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ اور چلو نیو کراچی پہاڑی چلتے ہیں, آؤ چلو چلو سمندر کے کنارے وہاں چلتے, چلو کلفٹن پہ, ہاگ وے پہ چلو, ہاتھ پکڑ اور چلو. یہ ہے پانی سامنے, اگر آگ تم پہ گرے تو تم پانی میں کود جانا, بجھا لینا. کبھی جو تیار ہو جائیں, کبھی جو تیار ہو جائیں. سمجھئے آپ؟ یہ امام نے بتایا کہ آخری منزل مباہلہ ہے. امت نے مباہلہ بھی چھوڑ دیا, چونکہ تم مباہلہ لیے بیٹھے ہو, مباہلہ تمہارے لیے ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی مباہلہ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ لیجئے بھائی, یہ مجلس کیا ہے؟ مباہلہ ہی تو ہے. آئے اور فرش پہ بیٹھ گئے, اور جسے مقابلہ کرنا ہے
جب 1 گھنٹے تک دیکھا کوئی بات کرنے نہ آیا، ہم نے اپنی گفتگو تمام کی، چلے گئے، آئے بیٹھے چلے گئے، آئے بیٹھے چلے گئے، یعنی مباحلہ جاری ہے اور اپوزیشن آنے کو تیار نہیں ہے، یعنی مذاکرہ اور بات چیت کے لیے تیار نہیں، کچھ ادھر سے کہہ دیا، کچھ ادھر سے کہہ دیا، کچھ اس کونے میں کہہ دیا، کچھ اس کونے میں، منہ پہ بیٹھ کے سامنے کو بات کرنے کو تیار نہیں، اسے کہتے ہیں علم مناظرہ۔ یہ بھی امام نے سکھا دیا اور کہا اس میں عقل چاہیے، عقل۔ اب دائرے کے عرب والے تو دعوے دار تھے، عقل، عراق والے، ایران والے، یونان والے کہتے ہیں فلسفہ۔ اب بیچارہ سندھ کہا گیا ہوا سیدھا سادہ مانو، وہ پہنچ گیا، اس کو کہتے شہاک بن سندھی، تو سندھی بھی پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا بھائی مولا میں ذرا حکیمی پسند کر رہا ہوں، تو ذرا حکمت میرے خاندان میں چلی آ رہی، دوائیں بنانا، جسے آپ فارمیسی کہتے ہیں، جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، دواؤں کا علم کا، ٹھیک ہے، حلیلہ کوٹو، اس سے بہت سی دوائیں بنتی ہیں، ہامن دستے میں لوہے کا ہوتا ہے، کوٹو۔ اب وہ بیٹھا کوٹ رہا ہے، امام ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، اب اس کے پاس کے بیٹھ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام اور کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بیج ہیں، کوٹ رہا ہوں۔ کہ کوٹتے رہو، اسی کا برادہ بنے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے اس سے کون کون سی دوائیں بنتی، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ درخت پہلے یا بیج پہلے؟ علم مناظرہ چلا، علم کلام آگے بڑھا، سندھ والے بھی سیکھ کے آ گئے، سندھ میں ہی تو بیٹھے ہیں آپ، اب کہیں ادھر ادھر سے گھوم کے آ گئے ہیں تو سندھی، ادھر ہی سے تو گئے تھے، بات نہیں سمجھے یار، ادھر ہی سے تو گئے تھے، سندھی بن کے گئے تھے، اب 700 سال کے بعد واپس آ گئے تو اب سندھی ہی نہیں مان رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں مہاجر، ہاں لیکن ادھر ہی سے گئے تھے، سب سندھ میں آئے، ایران عراق سے، ادھر سے ہم یو پی کی طرف چلے گئے، بہار کی طرف چلے گئے، اب 700 سال کے بعد واپس آئے، کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سیٹ ہی نہیں دیں گے، سیٹ ہی نہیں دیں گے، ہے نا؟ تو وہ بھی جا رہا تھا سیکھنے کے لیے، سندھی سیکھ کے آ گیا، ہاں بھائی حلیلے کا بیج کوٹ رہا ہوں، اچھا بیج پہلے یا درخت؟ تھوڑا سا رکا، امام کا سوال تھا نا، کہنے لگا کہ بیج پہلے۔ آپ نے کہا تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ پھر تھوڑی دیر سوچا، کہنا نہیں مولا درخت پہلے، کہنے لگا درخت پہلے تو کس چیز سے پیدا ہوا اگر بیج پہلے نہیں تھا؟ اب امام تکرار کرواتے رہے، بتا پہلے کیا، درخت پہلے یا بیج پہلے؟ درخت پہلے یا بیج پہلے؟ اب جانے والا ہندو ہے، ہندو سندھی، سندھ میں ہندو بہت ہیں، اب بھی آباد ہیں، یہاں سے گئے نہیں، پہلے بھی بہت، پورا سب ہندو تھے، یہ پورا سندھ ہندو تھا، اسی لیے ہم لوگ یو پی چلے گئے تھے۔ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا آپ کے یہاں، آپ کہیں گے نہیں یہ سارے یہ سب مسلمان، ارے بھائی یہ سب جو مسلمان ہیں یہ پہلے سب ہندو تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے، یہ شاہ واہ لگا لیں تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ کوئی سید ہو گئے، شاہ تو سبھی لگا لیتے، پنجابی، سندھی، پٹھان، جس کو دیکھو شاہ لگا لیتا، جیسے عرب والے ہر ایک کے نام میں سیدنا لگا لیتے، ہر ایک کو سید بنا دیتے، شاہ اور سید جہاں چاہے استعمال کر لیجیے، آؤ جی شاہ، جاؤ شاہ جی، جہاں جو بڑا ہے اس کو بنا دیا، سمجھے نا آپ؟ تو وہ ہندو تھا، امام کے مدرسے میں داخل ہے، اب آیا تھا تو امام کہتے کلمہ پڑھ لو تو ایڈمیشن دیں گے، تو پورے میں پھیل جاتا، وہ تو ایڈمیشن دیتے ہی نہیں باہر والے ملک والوں کو، وہ کہتے کلمہ پڑھو، یہ پڑھو یونیورسٹی تو امام کی بدنام ہو جاتی، ایڈمیشن فوراً دے دیتے تھے، پتا تھا کہ اب یہاں سے واپس جائے گا تو جو ہے یہ نہیں رہے گا، اس لیے اسے روک لو اور اسے سکھاؤ، تو اب جناب وہ شش و پنج میں، اور امام پوچھ رہے ہیں بیج پہلے یا درخت پہلے؟ آپ نے کہا جب تک تو نتیجے پہ نہیں پہنچے گا میں تجھ سے کہلواتا رہوں گا، اور تو یہی کہتا رہے گا، کبھی کہے گا بیج پہلے، کبھی کہے گا درخت پہلے، کبھی کہے گا درخت پہلے، کبھی کہے گا بیج۔
کہتا رہا. امام نے کہا تھک جائے گا تھک جائے گا, نتیجے پہ پہنچ, عقل استعمال کر. جیسے یہ کہا عقل استعمال کر, امام کو دیکھنے لگا حیرت سے, اور اس کے بعد کہا مولا پھر میں فیصلہ کر دوں. آپ نے کہا کر دے. کہا مولا بیچ پہلے. کہا اب اپنی بات سے نہ ہٹنا جو 1 گھنٹے سے بیچ پہلے اور درخت پہلے اور بیچ. اب چونکہ تو ڈٹ گیا اور فیصلہ تو نے کر دیا کہ بیچ پہلے, تو اب اسی پہ ڈٹے رہنا. اس نے کہا ہاں مولا میں نے فیصلہ کر لیا, میری عقل کہہ رہی ہے کہ بیچ پہلے اور بیچ سے درخت ہوگا, لیکن بیچ پہلے. تو امام نے کہا اب بتا وہ بیج جس سے درخت ہوگا وہ بیج کہاں سے؟ دیکھیں اب وہ یہ نہیں پلٹ سکتا کہ درخت پہلے اور بیج پہلے, وہ تو تکرار کروا چکے امام. اب کہا عقل سے فیصلہ کر. اس کی عقل نے فیصلہ کیا, اس نے کہا بیج پہلے. امام نے کہا تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ دیکھیں علم کس طرح سکھایا امام نے اپنی یونیورسٹی میں, ہے نا. اس نے کہا بیج پہلے, تو امام نے کہا اب بتا کہ وہ بیج کہاں سے آیا. سوچتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا مولا زمین کے اندر کچھ مادے تھے وہ بکھرے ہوئے تھے. دیکھیے کیمسٹری پہ آ گیا, اس میں جیوگرافی بھی شامل ہے, اس میں ارضیات بھی شامل ہے, زمینی علم بھی شامل ہے, ساری چیزیں, سارے علوم پڑھ رہا ہے. اس لیے اتنا بول گیا امام کے سامنے کہ کیا کیا سیکھ لیا ہے کہ امام کے سامنے. اس لیے امام نے کہا تھا عقل استعمال کر. طالب علم کے لیے عقل ضروری ہے, حکومت کے لیے عقل ضروری نہیں ہے. حکومت کے لیے عقل ضروری نہیں ہے. ایک جاہل بھی حکومت کر سکتا ہے, جیسے اکبر بادشاہ نے کیا. اس لیے کہ کچھ عقل مندوں کو جمع کر کے بھی حکومت چلائی جاتی ہے, جیسے عرب کی حکومت علی سے پوچھ پوچھ کے چلتی رہی چل جاتی, حکومت چل جاتی ہے. بعد میں کارنامے لکھ لیجئے, جو چاہے کارنامے لکھ لیجئے. تو یہاں علم چاہیے, عقل چاہیے. تو اس نے کہا کچھ مادے زمین کے اندر تھے, وہ مادے کھسکتے ہوئے آپس میں ملے. جیسے ہی ملے تو اس کے اندر سے بیج پیدا ہوا. زمینی مادوں کو آپس میں ملانے کے بعد اس نے کہا بیج پیدا ہو گیا. تو اب یہ بتا کہ وہ مادے جو بکھرے ہوئے تھے زمین میں وہ آپس میں ملے اور بیج بن گیا. تو یہ بتا ان مادوں کو ملایا کس نے؟ ملایا کس نے؟ ان کا ان مادوں میں اپنی طاقت تھی, اس طاقت نے آپس میں مادوں کو ملا دیا. آپ نے کہا اسی طاقت کا نام خدا ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اسی طاقت کا نام لا الہ. دہریہ کہتا ہے خدا ہے. آپ نے کہا ہے. کا دلیل تیرے پاس ہے. اب آپ کتابیں دکھائیے, یہ قرآن کی آیت, یہ حدیثیں, اللہ ہے. آپ نے کہا نہیں, اس کو آیتیں دکھاؤں, دہریے کو حدیثیں دکھاؤں, کتابیں دکھاؤں, کیا اس کا یہ اسٹیٹس ہے؟ کا دلیل تیرے پاس ہے. کہ مولا میرے پاس کہاں دلیل ہوتی, تو میں اللہ کو مان رہا ہوتا. آپ نے کہا تجھے یاد ہے کشتی کا سفر کہاں کیا تھا؟ کہ طوفان آیا تھا. کہاں؟ کہ کشتی ٹوٹ گئی تھی. کہاں؟ کہ لیکن تو ایک لکڑی کے تختے پہ بہتا رہا. اس وقت تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب بھی کوئی طاقت ہے دنیا میں جو مجھے بچا لے گی. کہاں یہ میں سوچ رہا تھا کہ سب ڈوب گئے, لیکن لکڑی کے تختے پہ میں جب تیرتا ہوا جا رہا تھا تو کوئی نہ کوئی مجھے بچا لے گا. کہ کوئی نہ کوئی کون؟ وہ بچانے والا خدا ہے جس نے تجھے بچایا, جس کے بارے میں تو سوچ رہا تھا. تو سائنسی اعتبار سے امام نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے, اس کا ذہن, اس کی سوچ اللہ کی تلاش میں رہتا ہے. ہر ذہن, ہر فکر, اسی کا نام توحید ہے. تو لا الہ الا اللہ چوراہوں کے نام رکھ کے تبلیغی مشن لے کر توحید نہیں منوائی جاتی, عقل سے منوائی جاتی. اس طرح یونان والوں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو وہ خدا منوایا جس خدا کا تصور محمد نے دیا تھا. تو انعام کیا ملا؟
چونکہ وہ توحید جو سرکار لائے تھے چھٹے امام کے دور میں رائج ہوئی، اس لیے کہ سب کے 72 کے 72 اللہ الگ الگ ہو گئے تھے. جیسے 365 بت تھے عرب میں، ایسے ہی 72 قسم کے اللہ تھے. امام صادق نے 72 کو سمجھایا کہ اللہ پھر ایک ہے، پھر ایک ہے. تو قدرت نے انعام دیا کہ محمد جو توحید لائے تھے جعفر صادق واپس لائے اسی توحید پر امت کو. تو یہ والا امام جب پیدا ہو تو اس دن پیدا ہو جس دن محمد پیدا ہو. تاکہ فرزند جد سے پہچانا جائے، اور جد فرزند سے تو ثابت ہو جائے حسین منی و انا من الحسین کیا ہے. تو یہ تو سال بھر کی پڑھائی تھی، اور جب محرم آ جاتا مدرسہ بند. اب دوسرا مدرسہ کھل گیا، مجلسیں شروع ہو جاتی، اور امام کے قصر میں بڑی بڑی مجلسیں، اور اس کے لیے تیاری کہ ممبر بھی بنا. ممبر پہلی بار یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ امام صادق کے دور میں مجلس میں رکھا گیا، غدیر والا. مسجد نبوی سے منگوا کے نہیں رکھا، جو ان کے جد کا ممبر تھا وہ بنوا کے رکھا. اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جتنے شعراء ہیں عرب میں، ایران میں، عراق میں، وہ ہمارے جد کا مرثیہ کہیں اور پورے سال بھر لکھیں اور ہمارے یہاں آ کے پڑھیں. سب نے لکھا. جب پہلے اعلان ہوا ہوگا تو دوسرے سال تو پھر قیامت ہی آ گئی. اس لیے کہ پتہ چلا کہ امام تو اتنا دیتے ہیں کہ موتیوں سے منہ بھر دیتے ہیں، اور وہ دینا ایک طرف، درہم و دینار اپنی آبا اتار کے دے دیتے ہیں، بن مانگے اتنا دے دیتے ہیں کہ مانگنے کی ضرورت نہیں. تو دل لگا کر خوب خوب مرثیے لکھے. تو مرثیے لکھنا اور نذرانہ لینا، ذاکری کرنا اور نذرانہ لینا امام صادق کی ایجاد ہے. اب کون یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ حرام ہے اور غلط ہے اور ذاکری کے پیسے نہیں لینے چاہیے؟ کیوں نہیں لینے چاہیے؟ کیوں نہیں لینے چاہیے؟ جب امام دے رہے ہیں تو کیوں نہ لے؟ تو اگر آپ دے رہے ہیں تو سنت امام میں دے رہے ہیں، اور اس میں بحث تھوڑی کہ کتنے لیجئے گا. یہ سب تو کراچی میں آ کے معاملات بگڑے نا، کہ خوب ذاکروں کو بدنام کیا گیا. ارے صاحب وہ 2 لاکھ لیتے ہیں، وہ 1.5 لاکھ لیتے ہیں، وہ اتنا. اور تو کسی کی چھاتی کیوں پھٹ رہی ہے؟ 5 لاکھ لے لے بھائی، جس کے پاس ہے وہ دے گا، جس کے پاس نہیں ہے مرے. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک ہی ہوس کیوں کر رہا ہے کہ شوکت رضا ہمارے یہاں پڑھ لے اور توسمی ہمارے یہاں پڑھ لے؟ 2 لاکھ لیتے ہیں وہ لوگ، جس کے پاس 2 لاکھ ہے وہ بلائے توسمی کو بھی شوکت کو بھی. یہ ضمیر رکھتا نہیں جس نے کہہ دیا وہ پڑھنے چلے گئے. جب ایسے مل جاتے ہیں تو ویسے بھی تو ہوں بھائی، لینے والے بھی تو ہوں. اب پنجاب سے آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ ہمیں تو کچھ نہیں دیتے. کل بھی پڑھا، آج بھی پڑھا، کل تو خیر چلو کامران کی مجلس ہی نذرانہ انہوں نے دے دیا، ان کے والدہ کی مجلس تھی. لیکن ایسے ہوں بھی تو کہ جو اپنے ماں کی مجلس کریں وہ دے دے. بہت سے مجلس کر لے، دوسرے کی مجلس میں اپنی اماں ابا کا فاتحہ پڑھوا لیتے. مجلس ہو رہی کسی اور کی، 20 سے پرچہ دے دیا. ارے بھائی یہ دادا کا فاتحہ حلوائی کی دکان پہ کیوں ہو رہی؟ مجلس کسی کی ہو رہی ہے، پرچہ سب کا چلا آ رہا ہے. یہ کہ بھائی اسی میں ہو جائے، اماں بڑی خوش ہو جائیں گی. اماں خوش ہوں گی جب پیسے دیجیے گا ذاکر کو، اور کم سے کم 1 لاکھ روپے فرقان حیدرآبادی کو دیجیے. پھر دیکھیے آپ کے اماں ابا کا سویم 40واں کیسا عمدہ ہوتا ہے. اب ہاں وہ تو مطلب ایسی تقریر کر دیں گے، جب 10,000 آپ دیں گے تو ایسی ٹالو کر دیں گے. شوکت کو 2 لاکھ دیجیے، کیسی پڑھ کے جاتا ہے، مار مجمع اور یہ سمندر ہوتا ہے. بھائی تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ امام نے دینے کی عادت ڈالی، اور وہ تو وہ ہے، اس کے لیے تو آبا امام کی قیمتی تھی. تو جب آبا دے دی تو پیسے کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بھی امام صادق نے ہی بنایا ہے. آپ اعتراض کرتے رہیے کہ نذرانہ یہ بارگیننگ کرتے. ارے اس میں بارگیننگ کیا؟ انگریزی تو بعد میں آپ نے پڑھی، عربی تو پہلے تھی. ذاکری وغیرہ میں آپ کے یہاں تو یہ بارگیننگ کا لفظ بعد میں. بارگیننگ کیا چیز ہے؟ کیا بارگیننگ؟ اچھا دیکھیے، بارگیننگ ہی اگر آپ اسے کہیں تو میرا اصول یہ، جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کیا لیں گے آپ، تو ہم کہتے کیا دیں گے آپ؟ نہیں تو یہ بتائیے کہ مطلب، میں نے کہا دیکھیے بتائیے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی آپ مجلس کر رہے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست، بھائی بادشاہ کی مجلس کر رہے ہیں تو بادشاہ کے اوپر جیسے خرچ کرنا چاہیے ویسے کیجئے. اگر فقیرہ مئو کر رہے ہیں تو پھر فقیری نظام چلا لیجئے، پھر شاہ ہست حسین نہ کہیے.
نہیں صاحب غریب کے پاس اتنا نہیں تو غریب نہ کرے. ضروری ہے کہ غریب امیروں کی نقل کرے. وہ گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے مجلس کر لے. مطلب امیروں کی شان سے میدان انچولی کا بھر بھی جائے, بریانی بھی ہو, حلیم بھی ہو, اور کھانا بھی ہو, اور شامیانے بھی لگے ہوں, یہ سب بھی ہو, اور ہم امیروں کی طرح نذرانہ نہ ہو. نہیں, نذرانہ ضرور دیجیے. اچھا اوروں کو تو چھوڑ دیجیے, اب سن لیجیے میرا. میں ذاکر ہوں, ذاکر بدنام ہے لینے پر. جب سے میں ہوں, میں بانی اعضا بھی ہوں. تو اب 2 حیثیت ہو گئی نا میری, یعنی میں بانی اعضا بھی ہوں, عزادار بھی ہوں, اور ذاکر بھی ہوں. اب 3 حیثیتیں ہو گئیں. تو بحیثیت بانی جب میں کسی کو پڑھواؤں گا تو کیا میں ٹرخا کے اسے واپس کر دوں گا؟ تو بحیثیت بانی اعضا میں نذرانہ دیتا ہوں, بحیثیت ذاکر میں لیتا ہوں, اور بحیثیت عزادار جو ملتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہوں. تو بابا سیکھ لینا دنیا, ایک طریقہ یہ بھی ہے. یہ امام صادق سے ہم نے سیکھا, یہ ہم نے امام صادق سے سیکھا. اب وہ شعراء جو لے کے جا رہے تھے امام سے, وہ کیا کرتے, 60-65 ہزار درہم مل گئے تو راستے بھر گاؤں پہنچتے پہنچتے بانٹنا شروع کر دیا. ارے بھائی فرزدق تو یہ لے کے آیا, ارے دیبل تجھے تو بڑے پیسے, تو یہ لے, اور تو ہمارے ہاں تو لڑکی کی شادی کتنا چاہیے یہ لے لو, اور ہمارے یہ غریبی, اچھا یہ لے لو. سب بانٹ بوٹ کے آ گیا. اب رہ گئی ابا, تو لوگوں نے وہ بھی چھین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور ایک ٹکڑا جو پکڑے رہے نا مٹھی میں, وہ اتنا رہ گیا. اب جو گھر پہنچے تو اندھی بہن جو بار بار دیبل سے کہتی جاتے تو ہو کچھ دیتے نہیں, تو کہا یہ مت کہا کر, ان کو پتہ چل جائے گا. اسی دفعہ امام نے کئی ہزار دے دیے دیبل کو, اور ابا بھی دے دی. اب جو واپس آئے تو سب بانٹ بوٹ کے, تو بہن نے کہا کچھ لائے نہیں, کہ بھائی یہ ابا کا ٹکڑا بچا ہے, یہ کہہ کے وہ ٹکڑا اس کی آنکھ پہ رکھ دیا. وہ دیکھنے لگی, کہ سب نظر آ رہا, کہ تو یہی تو دیتے ہیں, یہی تو دیتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ دینا دلانا یہ سب چھوڑ دیجئے, یہ کچھ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے ذاکر کو کتنی عزت دیتے ہیں امام صادق. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا مانے یا نہ مانے, جب وہ اپنے ذاکروں کو پسند کر لیتے ہیں تو عزت اپنی طرف سے دیتے ہیں. وہ آیا اور آ کے ممبر کے پاس کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا. امام نے سر اٹھایا, امام صادق نے فرمایا ارے کھڑے ہو کے پڑھو گے, ممبر رکھوایا ہے تمہارے لیے. کہ مولا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ممبر پہ بیٹھوں اور آپ فرش عزا پر. کہ میں حکم دیتا ہوں کہ ممبر پہ جاؤ. ذکر حسین کی عظمت یہ ہے کہ معصوم بیٹھے اور ذاکر ممبر پہ بیٹھے. تو دیکھیے اسٹیٹس اتنا بڑھایا, یہ بھی بتا دیا کہ معصومین فرش پہ بیٹھتے ہیں, ہے حدیث آپ کے یہاں, اور ذاکر ممبر پہ بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر حسین کرنے کا صلہ دے دیا, زبان میں اثر دے دیا, اور پھر اللہ اکبر. اب رہ گیا یہ کہ امام صادق کیسے سمجھاتے کہ تابوت کیا ہے, علم کیا ہے. مجلس کے بعد زیارتیں بھی آئیں تو اسے کہتے پریکٹیکل مجلس. اس سے پریشان نہ ہو, اس سے بالکل پریشان نہ ہو. نواب رامپور نے سبط حسن صاحب علی اللہ مقاموں سے ایک بار کہا کہ آج عاشور کے دن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں پریکٹیکل مجلس دکھا دیجئے. کتنا مشکل کام ہے. اس سے پہلے ایران میں پریکٹیکل مجلس ہو چکی تھی. بادشاہ نصیر الدین قاچار نے آقائے مرزا جو اس دور کے آیت اللہ تھے ان سے کہا تھا پریکٹیکل مجلس. کہا ٹھیک ہے. مجلس کیسے ہوتی تھی نصیر الدین قاچار کی؟ عاشور کے دن پہاڑ پہ بادشاہ موجود, اور میدان میں پورے ایران کی فوج تلواریں لیے ہوئے. یہ عاشور ہوتا تھا, اور آقائے مرزا آتے تھے اور مجلس پڑھتے تھے. بادشاہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے مجلس, اور پورا لشکر رو رہا ہے, چیخ رہا ہے. دنیا کی سب سے مختصر مجلس. اور بادشاہ نے کہا کہ پریکٹیکل سامنے عملی مجلس. آئے, آ کے کھڑے ہوئے آقائے مرزا, یہ ایران کی سب سے مشہور مجلس ہے جو ہسٹری میں ہے. اور مڑ کر انہوں نے کہا بادشاہ قاچار تو اور تیرا یہ عظیم الشان لشکر عاشور کے دن کہاں تھا؟ مجلس ختم ہو گئی.
کہتے ہیں کہ سپاہیوں نے خنجر نکال کے مار دیا کہ ارے ہم سب اگر عاشور کو ہوتے، اتنا بڑا یہ لشکر عاشور کو ہوتا تو حسین کا محافظ ہو. بس تصور میں دیکھا آپ نے پریکٹل میں نواب رامپور نے سبط حسن علی اللہ مقاموں سے عاشور کے دن مصائب پڑھتے پڑھتے امام حسین کی رخصت پڑھ رہے تھے، اور ایک بار پردہ ہٹا اور ایک چھوٹی سی بچی کالے کپڑوں میں باہر آئی اور سبط حسن صاحب کی ابا پکڑ کے کہنے لگی بابا میں پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے. علمی سطح بلند ہونی چاہیے تاکہ یہ باتیں سمجھ میں آئے کہ اس طرح زیارتوں کا آنا. اور عزاداری میں یہ سب کچھ پڑھ چکا ہوں، بس آخری جملے کہ ذاکر آیا اور ذاکر نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے حضرت علی اصغر کے حال پہ آ گیا. اب راوی کہتا ہے ہم نے امام صادق کو دیکھا کہ اس طرح رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے کہ اتنا جھکتے تھے کہ زمین تک سر مل جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی ذکر علی اصغر پر. توجہ ہے نا آپ. پہلی بار امام صادق نے امام حسین کی مجلسوں کے لیے حکم دیا شامیانے لگا دیے جائیں اور قناتیں لگیں، اور پھر حکم دیا شیطانیہ قناتوں کے پیچھے آ جائیں. ذاکر آیا ہے، مجلس سنیں. اندر سے گریا کا شور بلند ہوتا تو ذاکر رک جاتا تھا. مرثیہ پڑھتے پڑھتے امام کہتے رک کیوں گئے؟ کانوں میں شیطانیوں کی آواز آ رہی ہے. تو امام کہتے تھے باد کربلا اب ان آوازوں کا پردہ نہیں ہے، رونے دو. اجازت دیکھیے، یہ اجازت ہے کہ خواتین ہماری مجلس میں بیٹھی ہیں. مردانی مجلس میں خواتین کا آنا یہ حکم امام صادق ہے، یعنی کوئی فتویٰ نہیں ہے اس کے خلاف. میں نے بتایا نا پوری مجلس اس پہ گئی کہ عزاداری امام صادق نے بنائی ہے. میں نے ہر چیز پڑھ دی. اب یہ بھی سن لیجئے کہ ایک بار امام نے علی اصغر کے حال پہ رونا شروع کیا اور شیطانیہ بیویوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے امام صادق تڑپ کر گر جائیں گے اور کہیں روح پرواز نہ کر جائے. ایک بار عصمت سرا کا پردہ ہٹا اور ایک کنیس سیاہ برقعے میں کنیس امام کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جن کی عمر 6 مہینے کی تھی، ماں نے یہ کہا کہ جلدی جاؤ بچے کو لے کر. ایک بار کنیز بچے کو لے کر آئی اور امام صادق کے گود میں بچے کو ڈال دیا. بچے کو ہاتھ پہ اٹھایا اور اٹھا کر کہا اہل مجلس میرا بچہ پیاسا نہیں ہے، حسین کا بچہ 3 دن کا پیاسا تھا، 3 دن کا. ماتب حسین